سنیما میں بیٹھ کر دلیپ کمار کی کوئی فلم میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ میرے بچپن کے کئی برس مگر اساطیری شہرت کے حامل یہ اداکار بے شمار حوالوں سے روزمرہ زندگی کا حصہ رہے۔ ان کے انتقال کی خبر سنتے ہی یادوں کا انبار ذہن میں امڑ آیا۔ لاہور کے اندرون موچی دروازہ میں موجود چوک نواب صاحب سے اکبری منڈی کی جانب بڑھیں تو درمیان میں ایک کوچہ آتا ہے جو آپ کو پرانی کوتوالی لے جاتا ہے۔ اس کوچے کے آغاز میں نائی کی ایک دکان تھی۔ مشہور تھا کہ وہ معروف گلوکار محمد رفیع کا قریبی رشتہ دار ہے۔ وہ رشتہ دار تھا یا نہیں، اپنے فن میں کامل تھا۔ ہر مہینے کی آخری اتوار والد مرحوم میرے بال کٹوانے وہاں لے جاتے۔ مجھے کرسی پر ایک تختی رکھ کر اس کے اوپر بٹھایا جاتا۔ زلف تراش انتہائی انہماک سے گویا ایک ایک بال ماپتے ہوئے اپنے کام میں مصروف رہتا۔ میرے سامنے جو آئینہ ہوتا اس میں دیوار پر لگائی دلیپ کمار کی تصویر مسلسل نظر آتی رہتی۔ چہرے کا کلوز اپ تھا جس میں وہ مسکرا رہے ہیں، چمکتے دانت اور ماتھوں پر بالوں کی لٹ مجھ سے گفتگو کرتی ہوئی محسوس ہوتی۔ اپنا کام ختم کرنے کے بعد زلف تراش میرے ماتھے پر بھی ویسے ہی لٹ بناتا۔ میرے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے میری والدہ بھی اس لٹ کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتی۔ میرے چہرے کو گویا دلیپ کمار جیسا بنانے کی کوشش ہوتی۔ وہ بلیک اینڈ وائٹ تصویر جو حجام کی دکان میں لگی ہوئی تھی اس کی کئی کاپیاں لاہور کے اکثر ریستورانوں اور دودھ دہی کی دکان میں بھی نمایاں ہوتی۔ انہیں نظر انداز کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اس تصویر کے علاوہ دلیپ کمار سے منسوب ایک قصہ بھی تھا جو لوک داستانوں کی طرح لاہور کی گلیوں میں اکثر دہرایا جاتا تھا۔ یہ قصہ مصر تھا کہ بھارتی فلم انڈسٹری کا ایک اور مشہور اداکار راج کپور دلیپ کمار کے حسد میں تقریباً دیوانہ ہو گیا تھا۔ ایک فلم میں وہ دونوں ٹینس کھیلتے دکھائے گئے تھے۔ راج کپور نے اپنے لیے ایسا ریکٹ تیار کروایا جس کی لکڑی میں لوہا بھرا تھا۔ اس ریکٹ کو غلطی سے دلیپ کمار کے سر میں مار کر اسے قتل کرنے کی کوشش ہوئی، بار مگر کارگر ثابت نہ ہوا۔ اس قصے کا بنیادی پیغام اگرچہ دلیپ کمار کی مدح سرائی نہیں تھی، وہ در حقیقت ہندو مسلم نفرت کو اجاگر کرنے کے لیے بیان کیا جاتا تھا۔ اسکول کے زمانے ہی سے ریڈیو پاکستان لاہور اور وہاں قائم پی ٹی وی کے اولین سینٹر جانا شروع ہو گیا تھا۔ وہاں چھائے کئی فنکاروں پر دلیپ کمار کی بھونڈی نقالی کا الزام لگایا جاتا تھا۔ لاہور کے لکشمی چوک کے چائے خانوں میں کئی ایسے نوجوان بھی موجود ہوتے جو دلیپ کمار کی کسی بھی فلم کی پوری کہانی ڈرامائی انداز میں سنانے کو بے چین رہتے اور دلیپ کمار کے ادا کردہ مکالموں کو ہو بہو دہرانے کی ہر ممکن کوشش کرتے۔ 1970 کی دہائی میں دور درشن لاہور میں نظر آنا شروع ہو گیا تو اس کی بدولت دلیپ کمار کی چند فلمیں بھی دیکھ لیں۔ ذاتی طور پر میں خاص متاثر نہیں ہوا، اپنی رائے کے اظہار سے مگر خوف آتا رہا کیونکہ یہ ان کے دیرینہ مداحین کو چراغ پا بنا دیتی۔ فلم کے ہنر کو میں نے علمی انداز میں جاننے کی کوشش کی ہے۔ مشہور اداکاروں کی انفرادیت کا کھوج لگانے کی بھی جستجو رہی۔ اسی باعث ایک بار اکیلے بیٹھ کر بی سی آر کی بدولت دلیپ کمار کی مشہور فلم انداز دیکھی۔ نرگس اس فلم کی ہیروئن تھی، راج کپور اس میں اس کا شوہر تھا۔ دلیپ کمار کو نرگس محض اپنا دوست شمار کرتی تھی، وہ تاہم اس کے عشق میں بری طرح گرفتار ہو چکا تھا۔ فلم کے اعتبار سے پاکستان اور بھارت کے مخصوص ثقافتی ماحول میں یہ ایک اچھوتا موضوع تھا۔ اس میں ڈرامے کی بے حد گنجائش تھی۔ شدید ترین ڈرامائی تناؤ پر مبنی اس کہانی کو مگر حیران کن طور پر دھیمے انداز میں فلمایا گیا تھا۔ اس فلم کے کسی بھی فریم میں نرگس، راج کپور یا دلیپ کمار ایک لمحے کو بھی اوور ہوتے نظر نہیں آئے۔ دلیپ کمار کی انفرادیت کی وجوہات تلاش کرتے ہوئے بالآخر یہ دریافت کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ یوسف خان سے وہ دلیپ کمار ہوئے اور اپنی پہلی فلم ہی سے چھا چھو گئے تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ کئی حوالوں سے بر صغیر کے پہلے اداکار تھے جو کیمرے کے روبرو اپنا کردار نبھانے کے جبلی طور پر ماہر تھے۔ موصوف کے نمودار ہونے سے قبل
اس خطے کی فلموں پر ایسے اداکار چھائے ہوئے تھے جو بنیادی طور پر پارسی تھیٹر سے فلموں میں آئے تھے۔ ان کی آواز پاٹدار ہوتی، مکالموں کی ادائیگی اس طرح کرتے جیسے جلسے میں کھڑے حاضرین کے بہت بڑے مجمع سے خطاب کر رہے ہیں۔ چہرے کے تاثرات پر خاص توجہ نہیں دی جاتی تھی۔ فلم کے کلوز اپ کے لیے یہ پاٹدار آواز مگر مصنوعی اور غیر ضروری محسوس ہوتی تھی۔ دلیپ کمار نے کلوز اپ کے تقاضوں کو نہ جانے کیسے دریافت کر لیا۔ اپنے ہر کردار میں وہ ہمیشہ فطری نظر آئے۔ وہ اداکار کے بجائے روزمرہ زندگی کا حقیقی اور چلتا پھرتا کردار محسوس ہوتے۔ مکالمے کی ادائیگی کو انہوں نے انتہائی سہل بنا دیا، اگرچہ اس ضمن میں ان کی سادگی پرکاری کا بھرپور اظہار تھی جسے بہت محنت اور مشقت سے سنوارا جاتا ہے۔ دلیپ کمار سے منسوب کئی معاشقے بھی ہمارے فولکلور کا حصہ رہے ہیں۔ مدھو بالا کا ذکر اس حوالے سے اکثر سنا۔ اپنی عملی زندگی میں یوسف خان مگر ہمیشہ بہت باوقار رہے۔ معاشقوں کے علاوہ ان کی ذاتی زندگی سے متعلق ایسی باتیں مشہور نہ ہوئیں جو اداکاروں کو آوارہ اور بدچلن ثابت کرتی ہیں۔ اپنے وقار کو موصوف نے مرتے دم تک برقرار رکھا۔ 1970 کی دہائی میں کمال متانت سے یہ دریافت کر لیا کہ وہ اب ہیرو نہیں رہے۔ خلق خدا اب عشق میں ڈوبے مجنوں کے بجائے ایسے کردار کی متلاشی ہے جو ظلم و زیادتی کے خلاف ڈٹ جائے۔ انگریزی زبان والا اینگری ینگ مین۔ اسکرین کو اب دلیپ کمار کی متعارف کردہ متانت درکار نہیں تھی۔ وہ گلیوں میں غنڈوں سے لڑتے بھیڑتے ہیرو کی متلاشی ہے۔ دلیپ کمار اپنا وقار برقرار رکھنے کے لیے فلمی دنیا سے لہذا باجو کی گلی سے باہر چلے گئے۔ اب دنیا سے آخری سفر پر رخصت ہو گئے ہیں۔